اب میں آخری مقررہ کی حیثیت سے عابدہ رحمان بنت محمد مجیب الرحمان مرحوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اردو خطابت سے ہم تمام سامعین و سامعات کو مستفید فرمائیں۔ عابدہ رحمان بنت محمد مجیب الرحمان مرحوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين۔ صدر جلسہ اور محترم حضرات، اس چمنستان دہر میں روزانہ ہزاروں پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔ مشرق سے پورے کروڑ فر کے ساتھ آفتاب کا عروج ہوتا ہے اور پھر اس کا زوال آ جاتا ہے۔ یہی حال قوموں کا بھی ہے کہ وہ اٹھتی ہے تو سارے عالم پر چھا جاتی ہے، لیکن جب وہ داد عیش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنے تشخص و امتیاز کو کھو بیٹھتی ہے تو ان پر انحطاط کی چادر تن جاتی ہے۔ دور جاہلیت میں ذرا ایک نظر ڈالیے، عرب بدو جو تہذیب و ثقافت سے نہ بلد تھے، رہنے سہنے کی انہیں تمیز نہ تھی، شراب و کباب ان کے گٹی میں پڑی تھی، بات بات پر وہ تلوار اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو یہی بندو ایک مہذب قوم بن گئے اور انہوں نے اپنے جسم سے جہالت کا لبادہ اتار پھینکا اور قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگایا۔ یہی عرب جو شراب و کباب کے عادی تھے اور اس کے بغیر جینے کا تصور نہ تھا، جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو انہوں نے اس شیطانی عمل کو ترک کر دیا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ وہ سود خوری کی لت میں گرفتار تھے، لیکن جب قرآن نے ان کو کہا احل اللہ البیع وحرم الربا کا آفاقی حکم سنایا تو انہوں نے سود کا تاج گردن سے نکال پھینکا اور وہ حلال کمائی میں فکر کرنے لگے۔ یہی صحابہ اکرام تھے کہ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ہمیشہ جنگ و جدال کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کے ذریعے سے انہیں کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اسلام سے قبل جو ایک دوسرے کو خون کے پیاسے تھے وہ ہمیشہ ایک ہی لشکر میں لڑتے نظر آتے تھے۔ الغرب انہوں نے قرآن کو اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا بنا لیا، حتیٰ کہ ایک ایک ادا قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس روئے زمین پر عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کو تخت و تاراج کر دیا، ایران و فلسطین میں اسلام کا پرچم لہرایا، کبھی اندلس کو زیر نگی کیا، کبھی افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ان کا حال یہ تھا اس قوت کے بڑے بڑے سورما ان کے نام سے دہے جاتے تھے، ان پر لفظ طاری ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا شیطانی خدا اور اس کے رسول کے سچے عاشق تھے، وہ اپنے سب روز اس کی رضامندی میں گزارتے تھے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آج مسلمان کیوں پس رہے ہیں، آج ان پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، آج افریقہ کے بعض علاقوں میں ان کو
چکی ہے، وہ تیر و تفنگ سے ڈرتے ہیں، آج ان کی حالت بزدلوں کی سی ہو چکی ہے، جو تنے تنا ٹینک اور مشین گنوں کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے، آج ان کی حالت بزدلوں کی سی ہو چکی ہے، جو تنے تنا ٹینک اور مشین گنوں کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے، آج ان کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ اس سے مذاق کیا جاتا ہے، ان کے رسول کلمے کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ خاموش تماشائی ہے۔ آج وہ کون سا سلوک نہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا، کیا اس نے صحابہ اور صحابیات پر کیچڑ نہیں اچھالا، کیا اس نے عربوں کو لغو و لعب میں مبتلا نہیں کیا، کیا اس نے اسلام کی بنیادی کو کھوکھلا نہیں کیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے خدا سے منہ موڑا اور اس کے رسول کو دل سے نکال دیا، وہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اس کی طاقت اور سطوت، اس کا جاہ و جلال، اس کی شان و شوکت، اس کا روب و دبدبہ خاک میں۔ آج ضرورت ہے کہ پھر مسلمان اپنی پچھلی زندگی پر واپس آئے اور خیر القرون کی زندگی کو نمونہ بنا کرے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے، اس کو محض طاقہ نیسیہ کی زینت نہ بنا، بلکہ اس پر عمل کر کے ایک بات ہی دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دے کہ ابھی مسلمان کے اندر طاقت ہے، ابھی اس کا ایمان ٹینک اور میزانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کا شہدا، گفتار و کردار دونوں کا غازی ہو۔ اس حقیقت سے اچھی طرح ذہن نشی کر دیجئے کہ عزت و ہدایت، نیک نامیوں، سرفرازیوں، اقبال مندیوں، سر بلندی صرف اور صرف قرآن کریم جیسی کتاب پر آیت پر عمل کرنے سے حاصل ہو، کیونکہ کتاب کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن ہی سے کچھ لوگوں کو بلند عطا کرتا ہے اور اسی سے کچھ لوگوں کو بیراہ اور گمراہ کر دیتا ہے۔ آخر میں اسی شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں جس سے آغاز کی تھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔